السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں میزائل داغ دیے، لگ بھگ 60 افراد ہوئے زخمی۔ صہیونی حملوں کا دیا منہ توڑ جواب، تل ابیب میں خوف اور دہشت کا ماحول۔ ایران کی جانب سے فضائی حملوں پر جوابی کارروائی کی دھمکی ملتے ہی اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نامعلوم مقام پر منتقل، سرکاری طور پر نہیں کی گئی تصدیق۔ ایران پر صہیونیوں کے دہشت گردانہ حملوں میں امریکہ براہ راست ملوث، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید کا بیان۔ اسرائیلی حملے سے امریکی انتظامیہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے تک پہنچنے میں مل سکتی ہے مدد، امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا خیال۔ اور غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کی جائے، انسانی امداد تک رسائی ضروری، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کی قرارداد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر سے۔ ایران کے جوہری تنصیبات اور فوجی قیادت پر بڑے پیمانے پر حملے کے جواب میں تہران نے جمعے کی شب اسرائیل پر درجنوں میزائل داغے۔ دھماکوں کی آواز پورے یروشلم میں سنی گئی اور اسرائیلی ٹی وی چینلز نے ویڈیوز نشر کی جن میں بظاہر میزائل حملوں کے بعد تل ابیب میں دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے دیکھے گئے۔ اسرائیلی میڈیا اطلاعات کے مطابق 60 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ اہم رپورٹ۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ درجنوں میزائل داغے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ملک بھر کے رہائشیوں کو بم سے بچنے کے لیے بنائی گئی پناہگاہوں میں جانے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران پر حملے کیے تھے اور ملک کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور کم سے کم 2 اعلیٰ فوجی عہدیداروں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا۔ جواب میں ایران نے یہ کارروائیاں کی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں 78 افراد ہلاک اور 320 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ سفیر امیر سعید اروانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ اسرائیل کا وحشیانہ اور مجرمانہ حملہ اور قتل اعلیٰ فوجی حکام اور ایٹمی سائنسدانوں کے خلاف ہے۔ متاثرین میں عام شہری، خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ اسرائیل برسوں سے اس طرح کے حملے سے خبردار کرتا ہے اور امریکی انتظامیہ نے بارہا اس حملے سے روکنے کی کوششیں بھی کی۔ امریکی انتظامیہ کو خدشہ تھا کہ اس سے پورے مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع اور نیا تنازع جنم لے گا۔ خطے کے ممالک نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے جبکہ دنیا بھر کے رہنماؤں نے دونوں ممالک سے فوری طور پر کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ تقریباً 100 اہداف پر ابتدائی حملے میں 200 کے قریب طیارے شامل تھے۔ 2 سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا کہ ملک کی خفیہ ایجنسی موساد بھی ایران کے اندر دھماکہ خیز ڈرون کو بروقت پوزیشن میں رکھنے اور انہیں تہران کے قریب ایرانی اڈے پر میزائل لانچروں کو نشانہ بنانے کے لیے فعال بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ ایران کے بیان میں کہا گیا کہ صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ سرزمینوں کو شدید میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے ہائپرسونک میزائلوں نے تل ابیب سمیت متعدد علاقوں میں بھاری نقصان پہنچایا۔ مقبوضہ سرزمینوں کے وسیع علاقوں خاص طور پر شمالی علاقوں میں ریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا اور سائرن کی مسلسل آوازیں سنائی دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی ہائپرسونک میزائلوں کے ٹکرانے سے تل ابیب کے مختلف علاقوں میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی میزائلوں سے تل ابیب شہر لرز اٹھا اور متعدد دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی گئیں۔ صہیونی محکمہ صحت کے ترجمان نے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد حالانکہ بتانے سے فوری انکار کیا لیکن کہا کہ ایمبولینسوں کو متعدد علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صہیونی حکومت کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایران کے میزائلوں سے مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ایران پر صہیونیوں کی وحشیانہ جارحیت کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایرانی مستقل نمائندہ امیر سعید اروانی نے زور دے کر کہا کہ ایران پر صہیونیوں کے دہشت گرد حملوں میں امریکہ براہ راست ملوث ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام نے کھلے عام اور پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اس جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ امریکہ نے خود کہا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کن ہتھیار دیے گئے اور یہ اس بات کو ہرگز نہیں بلائیں گے کہ ہمارے عوام کی جان صہیونیوں کی بربریت اور امریکی ہتھیاروں کے نتیجے میں گئی۔ یہ حرکتیں اعلان جنگ کے مترادف ہیں۔ ایران پر دہشت گردانہ حملہ صہیونی حکومت کی غیر قانونی عدم استحکام پھیلانے والی اور جارحانہ حرکتوں کی آخری کڑی تھی جسے اپنی حامی طاقتوں کی تائید کی وجہ سے سزا سے مستثنی رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی نمائندے نے کہا کہ ان ظالمانہ اور وحشیانہ حرکتوں کی شدت سے اور واضح انداز میں مذمت کی جاتی ہے جس کے تحت ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں اور ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور بے گناہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس وقت تک 78 ایرانی شہری شہید ہو گئے جن میں اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ 320 شہری زخمی بھی ہوئے جن کی اکثریت عام باشندوں، خواتین اور بچوں کی ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے سرکاری طیارے نے بن گورین ایئرپورٹ سے اڑان بھری ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کے طیارے کی منزل مقصود کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں روانہ ہوا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 10% تک بڑھ گئی۔ یاد رہے کہ چند گھنٹوں قبل ہی نتنیاہو کا ایک بیان آیا تھا جس میں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ یا اس کے بغیر ہم ایران کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ انہوں نے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایرانی حکومت کو کمزور اور تاریک تاناشاہی بھی انہوں نے قرار دیتے ہوئے الزامات لگائے۔ In consultation with the Chief of Staff and the Minister of Defense, we set it for the date we chose. So first of all, it didn't happen by chance, and it wasn't for trivial reasons. It happened for a clear reason. As I said in the meeting with the top security officials, I said that if the Iranians obtain nuclear weapons, we simply won't be here. We won't exist here. That's why it was the first target. It wasn't the only target, because at the same time they were also advancing their ballistic missile program. After we disrupted the pace of development and recovery of that system in our strike on Iran, they also rushed to accelerate it, aiming to establish a system capable of producing 300 ballistic missiles per month. That too we addressed. I wasn't successful during my previous terms, especially in 2011 to 2012. I wanted to carry out an Israeli strike twice, but I couldn't gather a majority. That situation has changed. I believe that today, and I say this welcoming the change that has taken place in our security leadership, we have filled that need. There were doubts as well. People definitely raised questions, hesitations I would say, mainly about two things. First, regarding our capabilities, and second, regarding the price we would pay. Because there's always a price. There are no free wars, no free lunches. As for our capabilities, that question has been answered, week by week, day by day, through the incredible work, and I have no other word for it, of our intelligence community, the Mossad, and the IDF. Incredible work, the results of which you saw last night, or this morning if you prefer. An amazing thing. So that removed the doubts about our capabilities. I very much hope that America will not oppose this, but we have no choice. It's not a binary. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے وعد صادق 3 میزائلی کارروائیوں کے بعد ایک باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس کارروائی میں سپاہی پاسداران کے میزائل ڈرون فورس نے ٹارگٹ اور اسمارٹ اسٹرائک کے وسائل کے ذریعے ایران کے خلاف استعمال ہونے والے دشمنوں کے فوجی مراکز اور ایئر بیس پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ان فوجی صنعتی مراکز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا جہاں وہ میزائل اور دوسرے فوجی وسائل تیار کیے جاتے ہیں جنہیں علاقے کے عوام خاص طور پر فلسطینیوں اور غزہ کی مظلوم عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ سرزمینوں میں واقع متعدد فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فیلڈ رپورٹ، سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ میزائل اپنے اسٹریٹجک اہداف سے ٹکرائے ہیں اور دشمنوں کے دعووں کے باوجود وہ ایران کے میزائلوں کی متعدد لہروں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ ان کا اشارہ اسرائیل کی جانب تھا۔ اور اس دوران پاکستانی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سعید عباس عراقی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستانی عوام اور حکومت کی ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ ایک جہتی کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کو متاثر کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ایران نے اپنے پاکستانی ہم منصب کی کال اور موقف کی قدردانی کی اور کہا کہ اسرائیلی حکومت کا حملہ ایران کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج اسرائیل کی اس جارحیت کا سخت جواب دے رہے ہیں۔ کہا ہے کہ اسرائیل معصوم بچوں کا قاتل بن کر ابھرا ہے۔ اور اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خیال ظاہر کیا کہ اسرائیلی حملے سے ان کی انتظامیہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیلی بمباری سے معاہدہ خطرے میں ڈال دیا، اس پر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا، ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس ہو اور اب وہ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کریں، یعنی ایران۔ میں انہیں 60 دنوں میں ڈیل کرنے کے لیے راضی نہیں کر سکا، وہ ڈیل کے قریب تھے، انہیں یہ کرنا چاہیے، شاید اب یہ ہوگا۔ ٹرمپ نے جمعے کے روز ہوئے حملے کے بعد پہلی بار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے فون
फ़ोन पर भी बातचीत की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फ़ोन पर हुई गुफ्तगू की तफसीलात बताने से इनकार किया है। उन्होंने इस बारे में कोई तबसरा भी नहीं किया और कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका से सीधे ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कहा था या नहीं, इसका भी जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि वो अभी मुआहदा कर सकते हैं, यानी ईरान, और अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। और बढ़ते हैं दीगर अहम खबरों की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर करते हुए गाज़ा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया, जिसमें इंसानी इमदाद तक रसाई को यकीनी बनाने की बात कही गई है। इसराइल के करीबी दोस्त मुल्क अमेरिका ने सलामती कौंसिल में इसी नौयत की करारदाद को वीटो कर दिया था। 193 रुकनी जनरल असम्बली में पेश करदा करारदाद के हक़ में 149 ममालिक ने वोट दिया, जबकि 19 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका, इसराइल और 10 दीगर ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत में वोट डाला। करारदाद में जोर दिया गया कि शहरियों को भूखा रखना जंगी हरबे के तौर पर काबिल मजम्मत है और इंसानी इमदाद तक गैर कानूनी रुकावटें या शहरियों को बका के लिए लाजमी अशिया से महरूम रखना नाकाबिल कबूल है। यूएन करारदाद में हमास की जानिब से अर्गमाल बनाए गए अफराद की फौरी रिहाई, इसराइल में कैद फ़लस्तीनी कैदियों की वापसी और गाज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल तख्लिये का मुतालबा भी शामिल है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए, लगभग 60 अफराद हुए जख्मी। सहयूनी हमलों का दिया मुंह तोड़ जवाब। तल अवीव में खौफ और दहशत का माहौल। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हमलों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी मिलते ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, सरकारी तौर पर नहीं की गई तस्दीक। ईरान पर सहयूनियों के दहशतगर्दाना हमलों में अमेरिका बराह रास्त मुलविस, सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद का बयान। इसराइली हमले से अमेरिकी इंतज़ामिया को ईरान के साथ जौहरी मुआहदे तक पहुँचने में मिल सकती है मदद, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल। और गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए, इंसानी इमदाद तक रसाई ज़रूरी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर की करारदाद। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।